बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चाहत सैयदा शाह, किस्त नंबर 26 एंड 27। चाहत ये कहाँ गई? आलिया नबी काम निपटा के कैबिन में आया था तो देखा कि चाहत वहाँ नहीं थी। इसने वाशरूम में भी देखा, वो कहीं भी नहीं थी। वो परेशान हो गया, अपने कैबिन से निकल गया। हॉस्पिटल में परेशानी में इधर से उधर ढूंढने लगा, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। हर वक्त मुझे परेशान करने का बहाना ढूंढती रहती है। खुद से बड़बड़ाते हुए से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में से ढूंढ रहा था के पास से एक नर्स गुजरी। इसने नर्स से पूछा, एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, डू यू से माई लाइफ वाइफ? नर्स पहले तो आलियान की बेताबी पर मुस्कुराए बगैर न रह सकी। किसी ने भी आलियान को कभी किसी लड़की के साथ इतना परेशान नहीं देखा था, यहाँ तक मेडी के भी लिए नहीं। मुस्कुराहट दबाते हुए, डॉक्टर शी इज़ ऑन चिल्ड्रन वार्ड। ओ थैंक यू सो मच सिस्टर्स। ये कहकर वो चिल्ड्रन वार्ड की तरफ चल दिया। आज अभी तक इसे मेडी से सामना नहीं हुआ था। वो शुक्र अदा कर रहा था कि आजकल वो मेडी से वैसे भी बहुत चिढ़ता था। इसे चाहत की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़की बिना इसे किसी तौर सुकून नहीं है, बता के नहीं जा सकती थी। वो चिल्ड्रन वार्ड पहुंचा तो देखा चाहत वहाँ बच्चों के साथ कैरम खेल रही थी। सब तकरीबन ठीक थे लेकिन हैरी नामी बच्चा तो ज़्यादा बीमार था। तो चाहत और बाकी बच्चे इसके पास आ गए थे और वहाँ इसके बेड पर खेलने लगे। चाहत इनके साथ बिल्कुल बच्ची बनी हुई थी। अंदर सारे बच्चे इस तरह हंसते खेलते देख आलियान का गुस्सा भग से उड़ गया था और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो दरवाजे पर खड़ा चाहत को बच्चों के साथ खेलता देख रहा था, साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। अंदर गया और चाहत से मुखातिब हुआ, चाहत तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाहत आलियान की गुस्से से भरी हुई आवाज़ से घबरा गया और खुद घबरा गई और ख़ुद से बोली, लो आ गया जलाद, अब मुझे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम मुझे बता के तो आ सकती थी ना। आलियान बोला तो चाहत खड़ी हो गई। बच्चे उठे, सारे बच्चे इन्हें ही देख रहे थे। चाहत आलियान की तरफ मुतवज्जे हुई और बोली, वहाँ तुम्हारे कैबिन में बोर हो रही थी, कोई था भी नहीं बात करने को। क्या करती, दीवारों से बातें करती, इसलिए यहाँ आ गई। देखो ना कितने प्यारे बच्चे हैं ना, अगर ये ठीक होते तो मैं इनके साथ क्रिकेट खेलती, पर सब बीमार हैं इसलिए कैरम खेल रही हूँ। तुम्हें पता है ये बच्चे बीमार हैं और तुम इन्हें परेशान कर रही हो। आर्यन मसनूई गुस्से से बोला, सच में? कहीं मैं इन्हें परेशान तो नहीं कर रही? क्यों, कोई बात नहीं, इन बच्चों से ही पूछ लेते हैं। चाहत बच्चों की तरफ मुतवज्जे हुई और इनसे पूछा, बच्चों क्या तुम लोग परेशान हो रहे हो खेलने से? सब ने इनकार कर दिया। वो तो बच्चे थे, इन्हें अपना खेल ज़्यादा पसंद था। देखा, मैंने कहा था ना ये परेशान नहीं हो रहे। अब तुम जाओ यहाँ से, हमें खेलने दो। चाहत वजाहत देने लगी, साथ साथ आलियान को धकेलने लगी। आलियान बगैर कुछ बोले बाहर निकल गया। इसे चाहत पर हद से ज़्यादा प्यार आ रहा था। अरे आली, तुम यहाँ, और मैं तुम्हें तुम्हारे कैबिन में ढूंढ रही थी। आलियान जो अभी अभी चिल्ड्रन वार्ड से बाहर आया था वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रहा था। इसे मेडी की आवाज़ आई जो सामने से आ रही थी। आलियान का हलक तक कड़वा हो गया। हाँ, वो मैं चिल्ड्रन वार्ड में था, आलियान कहते कहते चलने लगा। मेडी भी इसके साथ चलने लगी। आलियान बहुत कोफ्त में मुब्तला था। दोनों कैबिन में पहुंचे। आलियान अपने सीट पर जाके बैठ गया और मेडी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आलियान कोई रिपोर्ट्स चेक करने लगा। आलियान इसे मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। मेडी ने आलियान का हाथ पकड़कर इससे पूछा, अली तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है ऐसा, प्लीज़ मुझे बताओ ना। मेडी मिन्नत करते हुए बोली। इससे पहले आलियान कुछ बोलता, आलियान के कैबिन का दरवाज़ा धाड़ से खुला। इतनी आंधी तूफान की तरह चाहत ही आती थी। चाहत अपनी धुन में कुछ बोलती तो सामने देखा आलियान का हाथ मेडी के हाथ में है। इस कड़वा सा मुंह बनाया। चाहत को इस वक्त मेडी जहर लग रही थी। इसे देखकर आलियान ने फ़ौरन हाथ पीछे खींच लिया और खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए चाहत से पूछने लगा, जो मेडी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, चाहत तुम यहाँ बच्चों के साथ और नहीं खेलती क्या? आलियान मुस्कुराते हुए बोला। आलियान के लहजे में और आंखों में बहुत मोहब्बत थी जो कि मेडी बखूबी महसूस कर सकती थी। अभी कहाँ, मैं तो अभी इसके साथ और भी खेलूँगी और इसलिए मैं यहाँ आई थी कि मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चाहिए। चाहत ने मेडी की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा और फिर मुस्कुरा के आलियान की तरफ देखने लगी। आलियान ने मुस्कुरा के सर हिलाया और चाहत के हाथ में पूरा वॉलेट थमा दिया। चाहत ने मुस्कुराते हुए आलियान के हाथ से पूरा वॉलेट लिया और इससे क्रेडिट कार्ड निकाला। चाहत ने वापस वॉलेट इसे दे दिया। मेडी जलते हुए सब देख रही थी। आलियान इससे पूछने लगा, तुम्हें अचानक क्रेडिट कार्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई? आलियान मुस्कुराते हुए ताज्जुब से पूछने लगा, अरे वो मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट्स और कुछ बलून्स मंगवाए थे तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है ना, तो और पेमेंट क्रेडिट कार्ड से होगी तो इसलिए। चाहत ने इसे बताया तो आलियान बोला, ओह अच्छा, लेकिन चाहत बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट मत देना, ओके?
ہاں ہاں ایک ایک ہی دوں گی، اب زیادہ ڈاکٹری مت جھاڑو، چاہت آنکھیں گھما کے بولی۔ تو آلیان مسکرانے لگا۔ چاہت بغیر کچھ بولے جانے لگی، ایک نظر میڈی پر ڈالی تو دل میں اسے آلیان سے دور کرنے کا پکا ارادہ کرنے لگی۔ اچانک آلیان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ارے ایسے کیسے، مجھے تو بدلے میں کچھ دو نا، آلیان شرارت سے آنکھ مار کر بولا۔ سامنے بیٹھی میڈی یہ سب حیرت سے دیکھ رہی تھی، اس نے آج سے پہلے آلیان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ اسے چاہت اور آلیان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن دونوں کے ایکسپریشن دیکھ کر سب سمجھ رہی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا مسٹر رالی، چاہت ہنستے ہوئے بولی۔ دونوں میڈی کی موجودگی کو پوری طرح فراموش کر چکے تھے۔ ان کے علاوہ بھی اس کیبن میں کوئی اور نفس بھی بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے پھر بھول جاؤ گے، میں تمہیں جانے دوں گا، آلیان اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس نے چاہت کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ چاہت ہڑبڑا گئی تھی جب آلیان کو اپنی جانب جھکتے دیکھا۔ چاہت نے آلیان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا جو کہ اس کے گال کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اچانک چاہت اس سے بولی، آلیان کیا کر رہے ہو؟ میڈی یہیں بیٹھی ہے۔ چاہت میڈی کی جانب دیکھ کر بولی جو کہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کی آگ سے اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ جب چاہت نے اس کی طرف دیکھا تو آلیان اگنور کر گیا۔ اس نے چاہت کا ہاتھ جو کہ اس کے ہونٹوں پر تھا اسے چوم لیا۔ میڈی کی برداشت یہیں تک تھی، وہ جھٹکے اٹھی اور باہر چلی گئی اور جاتے جاتے طنز کر گئی، آلیان اگر تمہارا رومانس ختم ہو جائے تو ریورس دیکھ لینا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ آلیان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اگنور کر گیا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی کیا کہے گا، کیونکہ چاہت اس کی بیوی تھی اور اس پر حق رکھتا تھا۔ یہی حق وہ میڈی پر ظاہر کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ چاہت اس کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ آلیان وہ کیا سوچے گی، کتنے بدتمیز ہیں، میرے ہوتے ہوئے لیلا مجنوں گری شروع کر گئے۔ چاہت بلش کرتے ہوئے بولی۔ آلیان اسے دیکھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں سوچے گی، یہاں یہ سب نارمل ہے، اور سوچے بھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دو کیا دوں، چاہت نے کہا تو آلیان کے گال آگے کر دیا۔ چاہت نے ہنسی دباتے ہوئے اس کے گال پر ہلکا سا مارا تو آلیان اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ چاہت ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے کیا پتا تم نے ہی گال آگے کیا، مجھے لگا تمہیں چماٹ چاہیے۔ تو آلیان اس کی چلاکی سمجھتے ہوئے اسے مزید قریب کر گیا اور اس کے گال پر زور سے لب رکھ دیے۔ مجھے یہ چاہیے تھا، آلیان بولا تو چاہت شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ چاہت نے اسے دیکھا، اسے کہا، دیکھو ادھر دیکھو، وہاں کیا ہے؟ آلیان اسے طرف دیکھتے ہوئے بولا، کہاں؟ چاہت نے جلدی سے اس کے گال پر لب رکھ دیا۔ آلیان اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، چاہت نے موقع غنیمت جانتے ہی اسے دھکا دیا اور باہر بھاگ گئی۔ آلیان پیچھے ہنستے ہوئے بولا، پاگل، اوف آلیان تم مجھے پاگل کر کے چھوڑو گے؟ چاہت خود سے بولتی مسکراتے ہوئے چلڈرن وارڈ کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک میڈی اس کے سامنے آ گئی، وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو، ہاں؟ آلی سے دور رہو، سمجھی؟ وہ چاہت سے غصے سے بولی تو چاہت نے بھی کم تھی، وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی، شاید تم بھول رہی ہو مس میڈی، میں آلیان کی بیوی ہوں، تم باہر والی ہو تو تم آلیان سے دور رہو۔ آلیان میرا ہے، دیکھ تو لیا ہوگا تم نے آج۔ چاہت کی بات پر اسے مزید آگ لگ گئی تھی۔ یو بلڈی، میڈی گالی دینے والی تھی کہ چاہت سے غصے سے بولی، او مس چھپکلی، گالی نہیں، ورنہ تم جانتی نہیں ہو میں چیز کیا ہوں، حد میں رہو، زبان کھینچ لوں گی تمہاری، زہر لگ رہی ہو تم مجھے۔ میڈی ضبط کرتے ہوئے دانت پیس کر بولی، اچھا اگر زہر لگ رہی تو کھا کے مر جاؤ، کم سے کم آلیان کو جان تو چھوٹے گی۔ اب ہٹو آگے سے۔ اس سے پہلے مزید کچھ کہتی چاہت اسے سائڈ پر کرتی چلی گئی۔ میڈی مزید کڑکتی رہی، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، میڈی یہ کہہ کر چلی گئی۔ چاہت نے بچوں کو چاکلیٹس اور بلون دیے تو بچے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ چاہت بہت خوش تھی، اس کا آج کا دن بچوں کے ساتھ بہت اچھا گزرا تھا۔ رات ہو چکی تھی، آلیان وارڈ کا چکر لگانے گیا تھا۔ چاہت آلیان کے کیبن میں بیٹھی تھی، وہ اس کی چیئر پر بیٹھے سو گئی اور اتنی تھک گئی تھی کہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ آلیان واپس آیا اور چاہت کو گہری نیند میں سوتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے اس تک آیا۔ چاہت کے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ آلیان نے اس کے بال اس کے کان کے پیچھے کر دیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے پیچھے ہوا۔ انہیں گھر کے لیے نکلنا تھا، وہ چینج کر کے آیا۔ اس نے چاہت کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اسے جگایا نہیں۔ اس نے موبائل کار کیز لیں اور چاہت کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ جب کوریڈور سے گزر رہا تھا، میڈی بھی وہاں تھی، وہ تو جل جل کے کوئلہ ہو رہی تھی۔ سب انہیں منی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسٹاف آلیان کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ آلیان نے نرمی سے چاہت کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور سیٹ بیلٹ باندھ دی۔ آج وہ خود بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ چاہت کو گہری نیند میں دیکھ کر آلیان اس کی طرف دیکھ کر بولا، مس آفت، ہر روز تمہاری نئی خوبی دیکھنے کو مل رہی ہے۔
کیا ہو تم، مجھے خود نہیں سمجھ آتا۔ عالیہ نے اسے ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ سب سن رہی ہو، لیکن وہ تو گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ جلد ہی گھر پہنچ گئے تھے۔ عالیہ نے چاہت کو گاڑی سے نکالا اور اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ چینج کرنے کے بعد چاہت کے قریب لیٹ گیا، چاہت کو اپنی باہوں میں بھر کے وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ وہ بھی بہت تھک گیا تھا۔ آدھی رات کو چاہت کی آنکھ بھوک کی وجہ سے کھلی۔ اس نے دن میں پیزا کھایا تھا، اس کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا۔ عالیہ نے اس کے لیے کھانا بھجوایا تھا لیکن اس کا موڈ نہیں تھا اس وقت کچھ کھانے کو۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ چاہت نے خود کو عالیہ کے حصار میں پایا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اکیلے باہر جا کے کچھ بنا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے خوف آ رہا تھا اکیلے باہر جانے سے، لیکن بھوک بھی بہت لگی تو اس نے عالیہ کو جگانے کی کوشش کی۔ عالیہ اٹھو، چاہت سے ہلاتے ہوئے بولی۔ ہوں، عالیہ نیند میں تھا۔ عالیہ اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے، چاہت پھر سے اسے ہلاتے ہوئے بولی۔ نائٹ بلب جل رہا تھا۔ عالیہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ کیا ہوا جو اتنی رات کو جگا رہی ہو؟ عالیہ نیند سے بھری آواز میں بولی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے عالیہ، چاہت بولی۔ تو عالیہ بولا تو کچن میں جا کے کچھ کھا لو، اگر میں اکیلے جا سکتی تو تمہیں جگاتی، مجھے جانے سے ڈر لگ رہا ہے، میں نے دن سے کچھ نہیں کھایا۔ چاہت بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا میں تمہیں کھانا بھجوایا تو تھا، تم کھایا نہیں؟ عالیہ نے اب مکمل طور پر جاگ چکا تھا۔ ہاں، تمہیں لگتا ہے وہ تمہارا مریضوں والا کھانا میں کھاتی؟ چاہت منہ بناتے ہوئے بولی۔ کون سا مریضوں والا؟ تمہارے لیے اسپیشل ہاسپٹل کے شیف سے وہ رشین سیلڈ اور سینڈوچز بنوائے تھے۔ عالیہ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ وہ سینڈوچز تھا؟ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ویجیٹیرین سینڈوچ ہے کیونکہ اس میں سبزیاں اور میونیز کے علاوہ کوئی کچھ نہیں تھا، اور وہ رشین سیلڈ میں نے ٹیسٹ کیا تھا، بہت ہی واہیات تھا۔ تم اپنے ہاسپٹل کا شیف چینج کر دو، بہت بھدا کھانا بناتا ہے۔ اور چاہت لاپرواہی سے بولی۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ شیف کیسا کھانا بناتا ہے، پرابلم یہ ہے کہ میڈم کو برگر، پیزا اور آئلی کھانا جو کھانا تھا نا، ہے نا؟ عالیہ نے جل کے بولا۔ اسے چاہت پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب بس اپنی ڈاکٹری مت جھاڑنا، جنک فوڈ سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، چلو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ چاہت بولی۔ دونوں بیڈ پر بیٹھے رات کے 2 بجے لڑ رہے تھے۔ اچھا چلو، عالیہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ چاہت بھی کھڑی ہو گئی۔ چاہت نے گرم شال لے لی، سردی بہت ہی۔ دونوں کچن میں پہنچے۔ چاہت کو ابھی کچھ بنانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ عالیہ شیلف سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ چاہت نے عالیہ کو تنگ کرنے کا سوچا۔ عالیہ، مجھے بالکل دل نہیں کر رہا کچھ بنانے کا۔ چاہت مسکا لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو فریج بھرا پڑا ہوا ہے، دودھ اور کارن فلیکس کھا لو۔ عالیہ فریج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ایک تو تمہاری یہی پرابلم ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ان کارن فلیکس کے چھلکوں اور اس ٹھنڈے دودھ سے میرا کچھ ہوگا؟ مجھے کچھ سالڈ کھانا ہے جس سے میرا پیٹ بھر جائے، تم کچھ بنا کے دو نا۔ چاہت معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کے بولی۔ میری آفت، مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ عالیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پاستا تو بنانا آتا ہوگا نا، عفان بتا رہا تھا تم پاستا بنا لیتے ہو، پلیز۔ چاہت اسے منت کرنے لگی تو اس کا معصوم انداز دیکھ کر وہ منع نہیں کر پایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جیسا بھی بنانا ہوگا کھانا ہوگا، کیونکہ ٹیسٹ کی میں گارنٹی نہیں لے سکتا۔ عالیہ نے اسے وارن کرتا ہوا بولا۔ پکا؟ اچھا، جیسا بھی ہوگا میں کھا لوں گی۔ چاہت خوش ہوتے ہوئے بولی۔ اگر کوئی باہر کا انہیں رات کے 2 بجے کچن میں دیکھتا تو پکا پاگل سمجھتا۔ رات کے 2 بجے کچن میں لڑ رہے تھے، اوپر سے امریکہ کی سردی، ایک الگ عذاب۔ چاہت شیلف پر چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تو عالیہ نے ہنستے ہوئے اس تک آیا اور اسے کمر سے اٹھا کے شیلف پر بٹھا دیا۔ چاہت بھی ہنسنے لگی۔ عالیہ پاستا بنا رہا تھا، ساتھ عالیہ کی بک بک بھی سن رہا تھا جو کہ اسے آج سارا دن کی روداد سنا رہی تھی، جو عالیہ ہنستے ہوئے سن رہا تھا۔ چاہت نے عالیہ سے کہا کہ مام ڈیڈ کے آنے تک وہ ہاسپٹل جانا چاہتی ہے کیونکہ اسے بچوں کے ساتھ رہنا بہت پسند تھا۔ اس اندر بھی ابھی تک ایک بچہ تھا تو عالیہ فوراً مان گیا۔ آخر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ چاہت سارا دن اس کے سامنے رہتی۔ باتوں میں عالیہ نے پاستا بنایا اور پلیٹ چاہت کے سامنے رکھی تو چاہت نے منہ کھول دیا۔ عالیہ نے اس کی بات سمجھتے ہوئے ہنستے ہوئے کانٹے کے ساتھ پاستا اس کے منہ میں ڈالا۔ چاہت نے کھایا اور بولی۔ ویسے کافی اچھا پاستا بنا لیتے ہو آپ جناب۔ بہت شکریہ محترمہ۔ عالیہ نے بھی اسی انداز میں بولا تو دونوں ہنسنے لگے۔ چاہت نے فوگ میں بھر کے عالیہ کے سامنے کیا تو عالیہ نے مسکراتے ہوئے کھایا۔ اس کی محبت چاہت کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے چاہت کے بچپنے سے بہت محبت تھی۔ کھانے کے بعد دونوں روم میں آ گئے۔ چاہت کو لیٹتے ہوئے کچھ یاد آیا۔ اس نے عالیہ کی طرف دیکھا جو کہ اس کے بہت قریب لیٹا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں عالیہ؟ چاہت بولی۔ تم کب سے بولنے کے لیے اجازت مانگنے لگی؟ عالیہ شرارت سے بولا۔
میں کیسے آئی؟ مطلب میں تو ہاسپٹل میں سو گئی تھی، تمہیں میں اپنی باہوں میں اٹھا کے لایا ہوں۔ عالیہ نے اسے بتایا تو وہ شرمندہ ہوگی تو مجھے جگا دیتے نا، میں تمہاری نیند نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ عالیہ نے بولا، پر سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ چاہت فکر مندی سے بولی، کوئی کچھ نہیں سوچ رہا ہوگا، میں کسی غیر کو نہیں اپنی بیوی کو اٹھا کے لایا ہوں، کسی کو کیا پرابلم ہوگی؟ عالیہ نے مسکراتے ہوئے بولا، پر چاہت کچھ بولتی تو عالیہ نے اسے چپ کروا دیا۔ میری جان سو جاؤ، زیادہ سوچو مت، عالیہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ چاہت نے ہاں میں سر ہلایا۔ عالیہ نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ عالیہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے سو گیا۔ تم میری عادتیں بگاڑ رہے ہو عالیہ، چاہت مسکراتے ہوئے دل میں بولی۔ اس نے ایک نظر عالیہ کے چہرے پر ڈالی اور گہری نیند میں سو گئی۔ چاہت کی آنکھ کھلی تھی، ٹائم دیکھا، سامنے 7 بج رہے تھے۔ وہ ابھی بھی عالیہ کے حصار میں تھی اور عالیہ کے حصار سے نکلی، فریش ہو کے واپس آئی تو ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ بنانے کے بعد عالیہ کو جگانے کی غرض سے کمرے میں گئی۔ عالیہ کو دیکھ کر اسے ایک شرارت سوجی۔ اس نے ہنسی دباتے ہوئے اسے پورا کرنے کا سوچا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اسے اپنے میک اپ کا سامان اٹھایا اور عالیہ کے قریب آئی، اس کے چہرے پر میک اپ کرنے لگی۔ اسے بالکل کارٹون کی طرح میک اپ کر دیا تھا۔ وہ ہنسنے لگی، گھڑی پر الارم سیٹ کر کے اس کے کان کے پاس رکھ دیا اور نیچے چلی گئی۔ الارم بجا تو عالیہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ ٹائم دیکھا تو 8 ہو رہے تھے۔ وہ واش روم میں گیا، شیشے میں خود کو دیکھا تو ڈر گیا، یہ کون ہے؟ ارے یہ تو میں ہی ہوں، یہ سب چاہت تو کبھی نہیں ہے سدھر سکتی۔ عالیہ نے غصے سے میں سوچنے لگا، اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ سب چاہت کی کرامت ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے میک اپ ریموو کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے چاہت کو ڈرانے کا سوچا۔ وہ مصنوعی غصہ لیے نیچے آیا۔ چاہت ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس نے عالیہ کو غصے سے نیچے آتے دیکھا تو ہنسی دباتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالیہ نے چاہت کا بازو دبوچا اور غصے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت تھی چاہت؟ تمہاری حرکتیں تو اب برداشت سے باہر ہو رہی ہیں۔ کس کی بات کر رہے تم عالیہ؟ چاہت مصنوعیت سے بولی، معصوم مت بنو، تم جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، اب تمہیں سزا ملے گی۔ عالیہ نے غصے سے بولا تو چاہت اس کے رویے سے بہت حیران ہوئی۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں تو صرف مذاق کیا تھا عالیہ، آئی ایم سوری، چاہت نے غلطی مانتے ہوئے کہا تو عالیہ بولا، نہیں سوری سے کام نہیں چلے گا، سزا تو ملے گی۔ عالیہ کو اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر بہت مزہ دے رہا تھا۔ تم اب مجھے مارو گے؟ چاہت اس کی سزا کو مار سمجھ بیٹھی تھی۔ ہاں بالکل، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ عالیہ کی باتوں سے چاہت کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، ایک آنسو لڑک گیا اس کے گال سے تو عالیہ کو وہ آنسو اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا، رلانا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ عالیہ نے اس کا آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو چاہت کو لگا وہ اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر زور سے ہونٹ رکھ دیے۔ اس نے چاہت کی آنکھوں پر بھی لب رکھ دیے۔ چاہت اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کبھی تم پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں میری جان، میں کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تم شیرنی بنی لڑتی اچھی لگتی ہو، بھیگی بلی نہیں۔ عالیہ چاہت سے بولا تو چاہت آنکھیں کھول کے اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں اسے محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ وہ ابھی جو غصے کر رہے تھے اس کا کیا؟ وہ سوسو کرتے ہوئے بولی، تم کب سے ڈرنے لگی ہاں؟ اور مذاق صرف تم کر سکتی ہو، تمہارا یہ مسٹر سڑو بھی کر سکتا ہے نا؟ عالیہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تو چاہت نے اس کے سینے پر مارا تو عالیہ نے ہنستے ہوئے سے جابر کا خطاب دے دیا، دونوں کس قدر خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے کو نہیں پتا، ان دونوں کو نہیں پتا کہ قسمت ایسا کھیل رچائے گی کہ دونوں کا سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ یاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چاہت، سیدہ شاہ، قسط نمبر 27۔ پتہ نہیں چاہت کہاں رہ گئی ہے، کتنا لیٹ ہو گئے ہیں اور یہ اور دیر کر رہی ہے۔ عالیہ اس وقت شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا، گاڑی کے پاس کھڑا بار بار گاڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے تھے اور چاہت مزید لیٹ کروا رہی تھی۔ چاہت 2 منٹ میں نیچے آؤ، نیچے پہنچو، اگر ذرا سا بھی اور لیٹ ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر جاتی رہنا اکیلی یونیورسٹی۔ عالیہ نے اسے دھمکاتے ہوئے بولا، ارے آ رہی ہوں، 2 منٹ صبر نہیں کر سکتے؟ چاہت بیگ سنبھالتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ کتنا صبر کرتا ہوں میں، 2 منٹ کر کے آدھا گھنٹہ ہو گیا تمہیں، تمہاری تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی، جیسے یونیورسٹی نہیں بلکہ فیشن شو میں جا رہی ہو۔ عالیہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ عالیہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اور مسٹر سرو، تمہاری طرح فارغ نہیں تھی، گھر کے کام کر کے آئی ہوں، تم نے تو بس ناشتہ کیا اور تیار ہو کے نکل لیے۔ میں نے ناشتہ بنایا، برتن دھوئے اور دن کے لیے ٹفن بھی بنایا اپنے لیے، کیونکہ یونی کے بعد تمہارے ہاسپٹل کے اس فوڈ شیف کا بد ذائقہ کھانا نہیں کھا سکتی، تم کھاتے رہنا۔ چاہت منہ پھلا کے
بولی تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، خود کو پتہ نہیں تو سمجھتی ہو ہر دنیا کا ہر کام تم ہی کرتی ہو، باقی تو سب بیکار ہے۔ عالیان بولا اگر سب خود کو بیکار سمجھتے تو میں کیا کروں؟ چاہت کندھے اچکتے ہوئے عالیان پر طنز کر گئی، ساتھ ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تمہارے مطابق میں بیکار ہوں؟ عالیان اس پر طنز سمجھتے ہوئے اس سے بولا، میں نے لوگ کہا ہے، میں نے تمہارا نام تو نہیں لیا، اگر تم خود کو فضول سمجھتی ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ چاہت مصنوعی افسوس سے بولی۔ اس کی یونی آ چکی تھی، وہ اتر گئی۔ عالیان کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا، وہ ہرگز چاہت سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چاہت کے ایگزام شروع ہونے کو تھے، اس لیے آج کل یونی میں اس کی پڑھائی عروج پر تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ یہ عالیان کہاں رہ گیا؟ کتنا لیٹ ہو گیا ہے، 6 بجنے والے ہیں اور ابھی تک نہیں آیا، رات ہونے والی ہے اور اوپر کتنی سردی ہے، لگتا ہے میں آج فریز ہی ہو جاؤں گی۔ اوپر جناب کے مزاج ہی نہیں مل رہے، نہ کال اٹھا رہا ہے اور نہ ہی میسیجز کا جواب دے رہا ہے۔ آج آئے تو صحیح، اتنی باتیں سناؤں گی نا ساری زندگی یاد رکھے گا۔ چاہت غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور ابھی پارکنگ میں کھڑی اس کا ویٹ کری تھی۔ اسے 2 گھنٹے ہو گئے تھے انتظار کرتے۔ وہ مسلسل عالیان کو دل میں گالیاں دے رہی تھی، آتے جاتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹا، اس نے میٹرو سے جانے کا سوچا، اس نے گھر جانے کا سوچا۔ اسے لاس اینجلس آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، اسے راستوں کا کچھ اندازہ ہو چکا تھا، زیادہ نہیں، کیونکہ وہ زیادہ عالیان یا مام ڈیڈ کے ساتھ ہی باہر جاتی تھی۔ وہ یونی کے گیٹ پر باہر نکل گئی۔ آج موسم بھی خراب تھا تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، کافی سردی تھی۔ اس نے بیگ سے وول کی کیپ نکال کے پہن لی اور وہ روڈ پر چلنے لگی۔ آہستہ آہستہ رات ہو رہی تھی، اسے اب عجیب سا خوف آ رہا تھا ہر چیز سے۔ اسے میٹرو مل ہی نہیں رہی تھی، وہ شاید راستہ بھٹک گئی تھی، نہ جانے کہاں آ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھک ہار کے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے فون نکال کر عالیان کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن اب نیٹ ورک ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ عالیان سے اسے اس لاپرواہی کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ چاہت کو اب ڈر لگ رہا تھا، وہ اکیلی تھی اور اوپر سے USA کا موسم کبھی بھی دھوکہ دے سکتا تھا۔ چاہت کو بہت رونا آ رہا تھا، لیکن خود پر ضبط کیے ہوئے تھے۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی، وہ مکمل طور پر بھیگ رہی تھی بارش میں۔ او مائی گاڈ، کتنی دیر ہو گئی ہے یار! آج عالیان کے ہاسپٹل میں میٹنگ تھی ڈاکٹرز کی۔ ہاسپٹل میں منتھلی ایک میٹنگ ہوتی ڈاکٹرز کی، جسے اس کے ڈیڈ لیڈ کرتے تھے۔ چونکہ وہ یہاں نہیں تھے تو عالیان کو لیڈ کرنا پڑی، کیونکہ منتھلی ہر ڈاکٹر کی پروگرس اور دیکھی جاتی تھی، چیزیں دیکھی جاتی تھی، اس لیے وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ ٹائم دیکھا تو 6 بج رہے تھے، ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ اسے چاہت کی یاد آئی اور اسے یونی سے پک کرنا تھا۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ کیبن میں فون دیکھا تو چاہت کو کوئی مسڈ کالز تھیں اور کئی میسیجز۔ اس نے فوراً چاہت کو کال کی جو آ رہا تھا۔ وہ مزید پریشان ہو گیا، پتہ نہیں چاہت کا فون لگ کیوں نہیں رہا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی نکالی اور یونیورسٹی کی طرف موڑ دی۔ وہ یونی پہنچا تو پوری یونی خالی تھی اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے مزید پریشان موسم کر رہا تھا جو کافی خراب تھا۔ اس نے پوری یونی چھان ماری، لیکن چاہت کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گیا، گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی دوڑانے لگا، ساتھ ساتھ ادھر ادھر نظریں بھی دوڑا تھا۔ اب اسے اپنی لاپرواہی پر غصہ آنے لگا، وہ بے بس ہو رہا تھا۔ چاہت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا تھا۔ اسے دور سے کوئی لڑکی نظر آئی جو شاید بارش میں بھیگ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ پہنچا قریب، اسے یقین ہو گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چاہت تھی جو بینچ پر بیٹھی بھیگ رہی تھی۔ اسے چاہت کی حالت دیکھ کر خود پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اسے چاہت کو اس انسان جگہ پر اکیلے بیٹھا دیکھ اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اس کو یہ سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی اگر چاہت کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود سے نظریں نہیں کیسے ملاتا۔ عالیان نے گاڑی روکی، فوراً گاڑی سے نکلا اور دوڑتا ہوا چاہت تک پہنچا۔ اس نے چاہت کو آواز دی تو چاہت نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے عالیان بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھیگ چکا تھا۔ چاہت بھی فوراً کھڑی ہوئی اور بھاگتے ہوئے عالیان کے سینے سے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ کہاں تھے تم؟ کتنی دیر کر دی تم نے؟ میری کیا حالت ہو رہی تھی، کتنا ڈر گئی تھی میں، تمہیں پتہ ہے میں راستہ بھٹک گئی تھی اور اوپر سے موسم۔ اس کی روتے روتے ہچکیاں بند گئی، وہ مسلسل شکوے کر رہی تھی عالیان سے۔ عالیان اسے چپ کراتے ہوئے بولا، میری جان مجھے معاف کر دو، میں بہت بری طرح بزی ہو گیا تھا، اب میں آ گیا ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ عالیان اسے بچوں کی طرح دلاسے دے رہا تھا، تم مجھ سے صبح لیٹ آپ بدلا۔ چاہت بولتے بولتے بے ہوش ہو گئی۔ عالیان مزید پریشان ہو گیا، اس نے چاہت کے گال تھپ تھپائے۔ چاہت آنکھیں کھولو۔ چاہت کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گیا وہ ڈر اور ٹھنڈ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ چاہت کی حالت دیکھ کر عالیان نے اس کے بے ہوش وجود کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی گھر لے آیا۔ عالیان چاہت کو کمرے میں لایا، اس کے کپڑے پورے بھیگے تھے۔ عالیان کو
कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे इसके कपड़े चेंज कराए। फिर इसने अपनी मेड को कॉल की जो सफाई करने आई थी, वो घर के करीब ही रहती थी। बारिश थम चुकी थी। इसने आके चाहत के कपड़े चेंज करवा दिए और चाहत के लिए सूप भी बना दिया और चली गई। आलिया ने भी चेंज करके चाहत को देखा, वो अभी भी बेहोश थी। आलिया को चाहत की हालत देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। इसने चाहत को इंजेक्शन लिया और सो गया। सुबह चाहत की आँख खुली तो देखा आलिया अभी तक सो रहा था। वो बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। इसे रात में हल्का हल्का बुखार था पर अभी वो ठीक थी। इसकी आहट से आलियान की आंख खुल गई और वो उठकर बैठा और चाहत से मुखातिब हुआ, तुम ठीक हो ना चाहत? यार मुझे माफ़ कर दो, कल मैं लेट हो गया था, सो सॉरी। आलियान इसे वजाहत दे रहा था जो इसे तीखी नज़रों से घूर रही थी। हाँ हाँ, इतने बिजी थे कि कॉल्स भी नहीं उठा सकते थे। इस वक्त मेरा दिल कर रहा था तुम्हारा सर फाड़ दूँ। यकीनन अपनी इस छिपकली गर्लफ्रेंड के साथ हुए होगे ना, तभी तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। चाहत फट पड़ी, यार ऐसा कुछ नहीं था, मीटिंग थी डॉक्टर्स की, इसी टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आलिया ने बोला, अच्छा बस ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे सुबह लेट आने की वजह से बदले ले रहे थे ना, अगर तुम ना आते तो। वो आंखों में आंसू भर के बोली, अच्छा अब माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आलिया ने बेचारगी से बोला, एक शर्त पर। चाहत अदा से बोली, कैसी शर्त? आलिया को डर था कि कहीं चाहत कोई उल्टी ख्वाहिश न कर दे। कान पकड़ो और 50 बार उठक बैठक करो। अभी इसी वक्त चाहत की बात पर आलिया को धचका लगा और वो चलाया, क्या मैं और उठक बैठक करूं? हाँ, अगर नहीं करोगे तो माफ़ी भूल जाओ। चाहत बोली तो आलिया कड़वा सा मुंह बना के उठा और आलिया उठक बैठक करने लगा। चाहत बेड पर खड़ी गिनती करने लगी, साथ साथ हंस भी रही थी। 20, 21, अभी 21 हुए, जल्दी करो, 50 पूरे करो। चाहत बड़े मज़े से बोल रही थी, यार बस भी करो, इतनी सज़ा काफ़ी है। आलिया ने चाहत से इल्तिजा की, क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतने में थक गए क्या? क्या फ़ायदा ऐसी बॉडी का जब तुमसे उठक बैठक भी नहीं हो पाई। चाहत अफसोस से सर हिलाती हुई बोली, ओह मैं थका नहीं, अभी करके दिखाता हूँ। आलिया चाहत ने आलियान की बात को चैलेंज मान के उठक बैठक की। चाहत का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। चाहत की थोड़ी तबीयत ख़राब थी ना, तो ना ही आलियान आज हॉस्पिटल गया और ना ही चाहत यूनी। दोनों पूरा दिन चाहत आलियान का सर खाती रही। शाम को चाहत बहुत बोर हो रही थी। आलियान काम में मसरूफ़ था तो चाहत ने इसे तंग करने का सोचा। जैसे इस दिन आलिया ने इसे किया था। इसने टीवी पर ऊंची आवाज़ में बॉलीवुड की कॉमेडी मूवी लगा दी। आलियान सोफे पर बैठा काम करा था। चाहत बेड पर बैठी पाँव झलती हुई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आलियान इसे ऐसे पागलों की तरह हंसते देखकर चंबे से इसे देखने लगा। इससे हैरानगी से पूछने लगा, क्या हुआ, पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? क्यों हंसना मना है क्या? इतने मज़े का कॉमेडी सीन था और तुम कह रहे हो कि हंस क्यों रही हो? चाहत नाक फुला के कहने लगी, यार आवाज़ आहिस्ता करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आलियान टीवी की तेज़ आवाज़ से झंझला के बोला, मुझे मज़ा नहीं आता, तो वॉल्यूम कम नहीं होगा? चाहत इसे मज़ीद तंग करने के लिए बोली, चाहत बंद करो इसे। आलियान उठ खड़ा हुआ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, इसलिए टीवी बंद नहीं होगा। चाहत भी लड़ने के लिए खड़ी हो गई। ओ फला डैड, किस मुसीबत में मेरी जान डाल दी आपने? आलियान दुहाइयाँ देने लगा, क्या मतलब, मैं तुम्हें मुसीबत लगती हूँ? चाहत इसकी बात का मतलब समझते हुए गुस्से से बोली, हाँ बिल्कुल, जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरा जीना हराम कर रखा है तुमने। आलिया ने इसकी हरकतों से तंग आके फट पड़ा, हाय अल्लाह, मैंने तुम्हारा नहीं, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। शादी से पहले कितनी पुरसकून ज़िंदगी थी मेरी, लेकिन अब तुम जैसा सड़ू मेरे मत्थे लग गया। चाहत गुस्से से बोली। दोनों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते एक दूसरे की सारी खामियों को खोल कर रख दिया। कितना लड़ते लड़ते थक गए। चाहत और आलियान चुप हो गए, फिर कहका लगाने लगी। आलियान चाहत के आने से कितना बदल गया सा, इसकी तरह हो गया था। बिल्कुल संजीदा मिजाज आलियान अब बिल्कुल बदल गया था। शाम को चाहत बिल्कुल पक चुकी थी घर में बैठ बैठ के, और कि वो चाहत ने आलियान से कहा, आलियान मैं बहुत बोर हो गई हूँ, चलो पार्क चलते हैं ना प्लीज़। नहीं नहीं चल सकते, वहाँ बहुत लोग होंगे, अगर किसी ने ज़ू वालों को बुला लिया तो। आलियान डरने की एक्टिंग करने लगा, मैं ज़ू वालों का वहाँ क्या काम और हमारा इनसे क्या ताल्लुक़? चाहत को आलियान की बात समझ नहीं आए। तुम भी ना, तुम्हारी सारी हरकतें जानवरों से मिलती हैं, इसीलिए। आलियान हंसी जब्त करने की कोशिश में हलकान हो रहा, अच्छा अच्छा, क्या मैं तुम्हें जानवर लगती हूँ? ठहर जाओ तुम। चाहत पहले जल्दी में बेरब्त बोल गई, फिर जब इसे समझ आई तो इसने आलियान को कुशंस मारना शुरू कर दिए। आलियान हंस रहा था और मार खा रहा था। अच्छा बस जल्दी रेडी हो जाओ, चलते हैं, आलियान बोला। चाहत तैयार हुई। दोनों घर से निकल गए। हल्की हल्की खुनकी थी। दोनों पार्क में पहुंच गए। वहां काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, बच्चे भी थे। चाहत भाग कर इन बच्चों के पास पहुंची।
आलियान करीब ही बेंच पर बैठ गया। इसे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि इसे चाहत जैसी शोख तबीयत वाली लड़की से मोहब्बत हो जाएगी, पर चाहत की सच्चाई और मासूमियत ने इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर ही ली थी। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक इसका मोबाइल बजा। किसी पेशेंट का ज़रूरी था। वो सुनने साइड पर चला गया। अचानक इसे चाहत के चलाने की आवाज़ आई। वो हड़बड़ाया और चाहत तक पहुंचा। देखा चाहत के पीछे कुत्ते भाग रहे थे। वो चिल्ला रही थी। चाहत पहुंच पर चढ़ गई थी और इसे दूर करने की कोशिश करने लगी। हिश हट, ये ऐसे क्यों घूर रहा था? चाहत खुद से बातें करती हुई कुत्ता इसे देखना शुरू हुआ और फिर अचानक भौंकने लगा। देखो डॉगी, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, चाहत ने कहा तो कुत्ता ज़ोर से भौंका। चाहत मज़ीद डर गई। अच्छा जाओ मत, लेकिन कम से कम भौंको तो मत, कुत्ता गुराने लगा। चाहत को कुत्ते से बातें करता देख आलिया ने हैरान था। वो हंसी दबाता बेंच तक पहुंचा और कुत्ते को भगा दिया। मुझे नहीं पता था, मेरी शेरनी कुत्तों से भी डरती है। आलिया ने इसे हाथ दिया और थाम के नीचे उतारी। वो डर पे काबू पाते हुए बोली, हाँ तो क्या मुझे कुत्तों से डर लगता है तो तुम्हें भी लगता होगा ना? हाँ लगता है, लेकिन यहाँ मेरी नहीं तुम्हारी बात हो रही है। हाँ तो वो कुत्ता देखा था कितना बड़ा था और घूर कैसे रहा था, जैसे साबित निकल जाएगा। चाहत घबराते हुए बोली। और चाहत, यू आर सो स्वीट। वो कुत्ता नहीं पपी था, वो तुम्हें कैसे खा सकता था? आलिया ने उसके गाल खींचते हुए कहा। दोनों बातें करते घर पहुंचे। कुछ दिनों में मॉम डैड भी आने वाले थे और इनकी ज़िंदगी का तूफान भी कंटिन्यू जारी है।